فتح مکہ کی مختصر سی جھلکی۔ قذافی کنز الاعمال جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 295، آیات الصحابہ جلد اول صفحہ نمبر 217۔ صلح حدیبیہ کے بعد قریش اور بنو بکر نے قبیلہ خزاعہ پر زیادتی کی اور خلاف ورزی کر کے صلح ختم کر دی، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پر چڑھائی کا جواز مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا امیر ابو رحم کلثوم بن حسین غفاری رضی اللہ کو مقرر کر کے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ 10واں رمضان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے روزہ رکھے ہوئے تھے۔ اسفان اور امج کے درمیان قدیت نامی چشمے پر پہنچ کر روزے رکھنے چھوڑ دیے، پھر وہاں سے 10,000 مسلمانوں کی ہمراہی میں مرزہران مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اس سفر میں تمام مہاجرین اور انصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ قریش کو پتہ بھی نہ چلا تھا۔ ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ مکہ والوں کی طرف سے صلح تجدید کی بات کرنے نکلے تھے، کیونکہ 12,000 کا لشکر مکہ کے قریب مرزہران پہنچ گئی تھے۔ قریش کو پتہ بھی نہ چلا تھا۔ یہ لوگ مکے سے چل کر رات کو عراق پہنچے ہی تھے کہ انہوں نے وہاں بڑی لشکروں کا پڑاؤ دیکھا۔ آپس میں گفت شنید تھے کہ اتنا بڑا مجموعہ تو حاجیوں کا بھی نہیں ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لشکر سے آگے خفیہ لشکر بھیجے تھے، جو جاسوسوں کو گرفتار کر کے لائے۔ جب ابو سفیان اور ان کے ساتھی لشکر میں داخل ہوئے تو انہیں گشتی لشکر نے گرفتار کر لیا۔ انہیں لے کر مسلمانوں میں آئے۔ ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو ڈر تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے زور سے ان کی گردن پر ہاتھ مارا اور سب لوگ ان کو چمٹ گئے۔ ابو سفیان حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی جاہلیت کے گہرے دوست تھے۔ ابو سفیان نے بلند آواز سے کہا، مجھے عباس کے سپرد کر دو۔ حضور صلی اللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ جب ابو سفیان کلمہ شہادت پڑھنے لگے تو خوف کی وجہ سے زبان سے جاری نہ ہو سکا۔ انہوں نے رات عباس کے ساتھ گزاری۔ ان کے دونوں ساتھی حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اہل مکہ کے حالات پوچھتے رہے۔ جب فجر کی اذان ہوئی تو سب لوگ جمع ہو کر نماز کا انتظار کرنے لگے۔ ابو سفیان گھبرا کر عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے ابو سفیان کو تسلی دی۔ ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور عباس رضی اللہ عنہ کو کہا، تیرے بھتیجے کی بادشاہت جیسی میں نے کیسر کسریٰ کی بھی نہیں دیکھی۔ تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، بادشاہت نہیں نبوت ہے۔ جب عباس رضی اللہ عنہ کو ابو سفیان کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ کیا تو عباس نے کہا، یا رسول اللہ، ابو سفیان شہرت عزت پسند ہے، پروٹوکول پسند ہے، انہوں کوئی اعزاز سے نوازے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، جو ابو سفیان کے گھر جائے وہ بھی امان میں۔ جو مسلمانوں کا افواج روانہ ہوئے، آخری پلاٹون لوہے سے لیس صرف آنکھیں نظر آنے والی لشکر روانہ ہوئی اور ابو سفیان کے قریب سے گزرتے ہوئے 3 بار تکبیر زوردار آواز میں اللہ اکبر کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کو دے رکھا تھا اور دستے کے جنرل سعد بن عبادہ تھے اور دستہ آگے چل رہے تھے۔ سعد رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لے کر ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آواز دے کر کہا، آج کا دن خونریزی کا دن ہے، آج اللہ قریش کو ذلیل کرے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، ابو سفیان کے سامنے پہنچ گئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنے قوم کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے؟ سعد بن عبادہ رضی اللہ اور ان کی ساتھی کہہ رہے تھے، آج قریش کو اللہ ذلیل کر دیں گے اور آج خونریزی کا دن ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ کے قوم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور جوڑنے والے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف
اور حضرت عثمان بن عفان نے کہا یا رسول اللہ خطرہ ہے کہے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش پر حملہ نہ کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سفیان آج رحم کا دن ہے، اللہ قریش کو عزت دیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ کے پاس آدمی بھیج کر ان کو معزول کر دیا، فرمایا کہ ایجنڈا کیس بن سعد کو دے دے جو ان کے بیٹے تھے۔ آپ نے سوچا کہ ایجنڈا سعد کے بیٹے کو گویا سعد کے ہاتھ سے نہیں نکلا، لیکن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تک حضور کی طرف کوئی نشانی نہیں آئے گی میں ایجنڈا نہیں دیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس اپنی پگڑی بھیجی، جسے جان کر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے ایجنڈا اپنے بیٹے کیس کو دے دیا۔ والسلام۔